الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو اچھی طرح تیار کر لیا ہوگا، اور اس اگلے لیکچر پر جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز ٹیسٹ کے حوالے سے میں بتا دوں۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور ہم نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیا، اور پہلے جب فزیکلی کلاسز ہوتی تھی تو اس میں تو ہم پہلے ہفتے کے بعد ہی ٹیسٹ لے لیا کرتے تھے۔ جتنا بھی پہلے چیپٹر میں تعریفات اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس سارے کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا، اور اس کو پہلا ٹیسٹ اور دوسرا چیپٹر جو ہے اس کا دوسرا ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ بلکہ بچے تو یہاں تک کہتے تھے کہ روزانہ اسے کیا کہتے ہیں ایک ٹیسٹ لیا جائے، یعنی جیسے ہی قاضی ابو یوسف کو پڑھے تو قاضی ابو یوسف کا ٹیسٹ لے لیا جائے، جیسے ہی اسے کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ کو پڑھے، ابن حزم کو پڑھے، ابو عبید القاسم کو پڑھے، یا جس کو پڑھتے جا رہے ہیں ان کا علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ لیتے جائیں، اور پھر آخر میں اسے کیا کہتے ہیں پورے چیپٹر کا ٹیسٹ لے لیا جائے، یعنی ڈیلی ٹیسٹ لے لیے جائیں۔ وہ بچوں کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے ہفتے کے بعد جو سارے کا سارا پورا چیپٹر اکٹھا یاد کرنے، اگر آپ ڈیلی اس کا تھوڑا تھوڑا لوڈ اٹھاتے رہے تو آپ کو ایک تو ساری چیزیں اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گے، اور ہفتے کے آخر پر آپ کو اتنا لوڈ بھی نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ تو اس حوالے سے چونکہ اب آن لائن کلاسز ہیں تو کافی بچوں کو ایشو آ رہے تھے۔ ایک تو ہم نے کلاس کو ایک ہفتہ لیٹ شروع کیا، بچوں نے کہا جی ابھی اسے کیا کہتے ہیں، کافی بچوں نے سمز نہیں لی، پہلا ہفتہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، پہلے ہفتے ہم نے کلاسز نہیں لی تھی، سمز نہیں لی، کنیکشنز نہیں ہیں، پیکیجز نہیں ہیں، ایشو آ رہا ہے، ایک ہفتے میں کر لیں گے۔ وہ ایک ہفتہ گیا، دوسرا ہفتہ ہم نے پڑھا، تیسرا ہفتہ پڑھا، چوتھا ہفتہ آ گئے، اس کے آخر پر تقریباً 1 ماہ ہو جائے گا ہمارے سارے پروگرام کو شروع ہوئے، حالانکہ ہمیں پہلے ہفتے میں شروع کرنا تھا۔ ابھی بھی اگر کسی بچے نے سم نہیں لی، پیکج نہیں ہو رہا، تو پھر دیکھیں اس وجہ سے ہم اپنا سارا یہ جو کورس ہے اس کو روک تو نہیں سکتے۔ آپ کے پیپرز ہونے ہیں، اور بلکہ پہلے ہمارے پاس پورا سال ہوتا تھا، اب تو ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، غالباً 3 ماہ ہے، اور یہ 6 ماہ کا آپ کا کورس ہے، جسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ ریکارڈڈ کلاسز ہیں تو اس میں سوال جواب نہیں ہوتے، تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ 3 ماہ میں اس کورس کو مکمل کیا جائے، جو کہ مشکل کام ہے اور پتہ نہیں مکمل ہو یا نہ ہو۔ 6 ماہ کا کورس ہے، کم از کم بھی 5 ماہ میں یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ جب اتنا ڈیلے کریں گے تو میرے خیال میں مزید تاخیر ہوگی، آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ کورس مکمل ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے، اس کے اوپر مزید یہ کہ آپ کے اس پہ ٹیسٹ بھی لینے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پاس پیپرز ابھی ہم نے کرنے ہیں، ہاف بک ٹیسٹ لینے ہیں، فل بک ٹیسٹ لینے ہیں، پری یونیورسٹی ہم نے ایک ٹیسٹ لینے ہیں۔ تو یہ سارے پتہ نہیں کس طرح پورے ہوں گے، کس طرح نہیں ہوں گے، اور پھر اوپر سے آپ کی سپیڈ اتنی سلو ہے، ابھی تک آپ کے سمز نہیں آپ نے خریدی، پیکیجز نہیں کیے، تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے پہلا لیکچر بھی کچھ نے سنا ہے، 2-3 بچے سنتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا رسپانس ہی نہیں آتا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس وجہ سے ہم اب 2 ہفتے ہو گئے ٹیسٹ کو مزید ڈیلے نہیں کرنے لگے۔ اس ہفتے کے آخر پر آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ دونوں چیپٹرز اس میں انکلوڈڈ ہوں گے۔ دوسرے چیپٹر کا آج ہم آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر دونوں ٹاپکس انکلوڈڈ ہیں تو ٹیسٹ بھی پھر اسے کیا کہتے ہیں 50 مارکس کا ہوگا، 20 مارکس کا نہیں ہوگا۔ 50 مارکس کا آپ کا ادھر ایک کوسچن 20 مارکس کا آنا ہے، تو 50 مارکس کا آپ کا ہوگا ٹیسٹ، جس میں آپ کے پہلے چیپٹر میں سے انشاءاللہ صرف شارٹ ہی آئیں گے، لانگ بھی آ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لانگ نہیں آئے گا، لانگ آیا تو 10 کا آئے گا، اور شارٹ آئے تو 2-2 مارکس کے آئیں گے، 10 مارکس پہلے چیپٹر سے۔ اور یہ جو دوسرا چیپٹر ہے مسلم مفکرین والا، اس میں سے آپ کے 2 کوسچنز آئیں گے 20-20 مارکس کے، یا 4 کوسچنز آ سکتے ہیں 10-10 مارکس کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم ابھی بعد میں سوچیں گے۔ لیکن آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیے کہ آپ کا ٹیسٹ اس ہفتے کے آخر پر، یعنی ہفتے والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، لیکچر بھی ہوگا اور ٹیسٹ بھی ہوگا۔
اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا لیکچر روک دیا جائے، کیونکہ ویسے پھر ہمارا سلیبس مکمل نہیں ہونا. کالج میں بھی آپ کا جو ہے ٹیسٹ پیریڈ علیحدہ ہوتے اور لیکچر آپ کا علیحدہ ہوتے، اور اس میں اگر تو آپ کے ڈیلی لیکچرز ہوں پھر تو بات بنتی ہے کہ لیکچر اور ٹیسٹ اکٹھے کیسے ہوں. کالج میں بھی آپ کا ہفتے میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ لیکچر کے علاوہ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم لیکچر کے علاوہ آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ہفتے والے دن لیں گے، اور اس میں مطلب ہفتے کو ہی آپ نے سبمٹ کروانا ہے. پچھلی دفعہ کی طرح کوئی بہانہ نہیں چلنا کہ جی میں شادی پہ گئی ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں، میں فلاں جگہ پہ ہوں. یہ آپ کے اپنے معاملات ہیں. دیکھیں جب آپ کالج آتے ہیں تب بھی تو آپ کی یہ مصروفیات رہتی ہیں، تب بھی تو آپ اسے مینج کرتے ہیں. ابھی تو آپ کے لیے مینج کرنا زیادہ آسان ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی میں نے گفتگو کرنی تھی ٹیسٹ کے حوالے سے، جو لیکچر سے پہلے کرنی تھی. میں ضروری سمجھ رہا تھا کیونکہ اگر میں اسے بعد میں کرتا تو پھر پتہ نہیں آپ نے یہ آڈیو بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ سنیں یا نہ سنیں، کیا حساب ہے کیا نہیں ہے. بہرحال ہم ویکلی پلان کی طرف آتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے اس ساری بات کو سٹارٹ میں کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کوئی یہ بچہ نہ کہ میں نے یہ سنا نہیں تھا. تو یہ ویکلی پلان ہے. پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ ہم ختم کر چکے اور یہ تیسرا ہفتہ بھی ہم ختم کر چکے ہیں. اب بھی ہم ویسے تیسرے ہفتے میں لیکن ویکلی پلان کو ہم نے جلدی کیا تھا، 2 لیکچرز ہم نے کیے تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے کر لیے 3 ہفتے 2 ہفتوں میں مکمل کر لیے، اور 1 ہفتہ ہمارا پیچھے ضائع بھی ہوا تھا. تو اس حساب سے ویسے ہم چوتھے ہفتے میں ہی ہیں، لیکن پڑھا ہم نے 2 ہفتوں میں، اور 2 ہفتوں میں ہم نے 3 ہفتوں کا پڑھا. ابن خلدون پڑھ لیا، آج شاہ ولی اللہ پڑھنے، اور اس میں پھر اگلا ساتھ ہی شاہ ولی اللہ کا بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے. اس کے آگے اہم معاشی نظامات کا تعارف و تقابل، اور اس میں پھر سرمایہ دارانہ نظام پڑھنے. اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سرمایہ دارانہ نظام کی اہم خصوصیات، خوبیاں اور خامیاں امید ہے بہت کہ یہ ہم تینوں کے تینوں لیکچرز جو ہیں ایک ہی لیکچر میں آج اس کو مکمل کر لیں گے. تو پھر چلتے ہیں اپنے بک کی طرف. تو یہ ہم کھولتے ہیں بک کو، اس کو ہم بڑا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جی شاہ ولی اللہ. اچھا، شاہ ولی اللہ سے پہلے کل ہم نے پڑھا تھا علامہ ابن تیمیہ، اور اس کے ساتھ ابن خلدون کو پڑھا تھا. تو اس میں 2 چیزیں آپ یہ لگا لیں، میرے پاس لگی ہوئی ہیں، میں نے کل درست کرا دی تھیں اگر آپ نے اس پر غور کیا ہو تو، لیکن میں نے باقاعدہ اس کو مینشن نہیں تھا کیا. ایک پیج نمبر 78 کے اوپر آپ آئیں تو یہ پازیٹیو سائنس اور نارمیٹیو سائنس، اسے میں درست کرا چکا تھا. اور چونکہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلی دفعہ نہیں آ رہا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. علم الحقیقت اور علم الہدایت، یہ انہوں نے بدعت لکھ دیا، یہ ہے اور آگے یہ اور تے آئے گا، اس کو درست کر لیں. اور آگے چونکہ جس طرح میں نے پڑھا تھا تو آپ کو درست ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ قبط ہے، یہ قیت نہیں ہے. قبط، قبط کون سی قوم تھی؟ جو مصر کی قوم تھی قبطی، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تھا. اور یہ خرطنگ ہے، یہ آپ نے امام بخاری وغیرہ کے حالات میں پڑھا ہوگا، خرطنگ بیچ میں آتے ہیں، یہ علاقہ ہے. تو یہ قوموں کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر قبط اور یہ خرطنگ وغیرہ یہ ذکر میں آئے گا. اس کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ کی کتابیں تھیں جو ادھر انہوں نے تھوڑی سی غلط لکھی ہوئی ہیں. پیج نمبر 71 کے اوپر آ جائیں. دیکھیں 5 منٹ تو ہمارے اس پہ لگ جاتے ہیں، 5 منٹ آپ کو سمجھانے پر، تو 10-15 منٹ تو ہمارے لیکچر سے پہلے ادھر ہی گزر جاتے ہیں نا. اچھا، اس میں الامامہ والسیاسہ، السیاسہ الشرعیہ فی اصلاح الراعی، یہ راعی ہے، عین یہ آئے گا، انہوں نے ضاد لکھ دیا اور سمجھ کچھ نہیں لگتی، یہ قاضی بھی لگتا ہے قاضی، لیکن یہ راعی ہے، رے الف عین یہ. اس کے بعد منہاج السنہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، انہوں نے منہاج النبوہ لکھ دیا. یہ کتاب کا نام ہے منہاج السنہ النبویہ، یہ نبویہ ہے، نبوہ نہیں ہے، اور یہ منہاج السنہ ہے کتاب کا نام. اس کے بعد انہوں نے العقیدہ الحمدیہ لکھ دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا العقیدہ الواسطیہ، تو العقیدہ الواسطیہ کتاب ہے. الفتوى الحمویہ ہے، وہ ہے میم واو ہے، دال نہیں ہے. یہ ٹائپ کرنے والے نے آپ کو میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں غلطیاں کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس نے
آگے اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان غلطیوں کو درست بھی نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم شاہ ولی اللہ پر آتے ہیں، ٹھیک؟ تو شاہ ولی اللہ کا آپ نے پڑھا ہوا ہے، تفسیر کے اندر، علم قرآن کے اندر آپ نے تفسیر کے اندر ان کا اچھا خاصا تعارف پڑھا ہے۔ اس میں آپ صرف میں انڈرلائن کراتا جاؤں گا، ان کا جو تعارف ہے وہ آپ اگر ڈیٹیل میں لینا چاہیں تو علم تفسیر کی اپنی علم قرآن کی کتابیں کھول لیں، یا پھر ان کی وہ جو کتاب ہے اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی جو اصل کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کو آپ کھول لیں تو اس کے سٹارٹ میں ان کا تعارف دیا گیا۔ بہرحال یہ دیکھیں کہ وہ اس سے اچھا تعارف ہے ویسے۔ بہرحال قطب الدین آپ کا نام تھا، آپ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، دادا کا نام وجیہ الدین تھا۔ 4 شوال 1114 بمطابق 21 فروری 1703 میں دہلی میں آپ پیدا ہوئے، اور حضرت عمر فاروق سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتے، ٹھیک؟ کتابیں فتح القرآن فی ترجمۃ القرآن، یہ فارسی زبان میں الفوز الکبیر ہے، تعویل الاحادیث ہے، المصوّع ہے، اور المصفّہ ہے، یہ دونوں اسے کیا کہتے ہیں موطا کی شرح، ایک عربی میں ہے ایک فارسی میں۔ الدر الثمین ہے، شرح تراجم البخاری ہے، تفہیمات الہیہ ہے، حجت اللہ البالغہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ وفات آپ کی 21 اگست 1762 میں ہوئی بروز شنبہ۔ شنبہ کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو کہتے ہیں شنبہ، ٹھیک؟ تو ہفتہ ہو گیا شنبہ، اتوار یک شنبہ، سوموار دو شنبہ، اسے کیا کہتے ہیں منگل جو ہے سے شنبہ، اور بدھ جو ہے یہ اسے چہار شنبہ کہتے ہیں، اور جو جمعرات ہے اسے پنج شنبہ کہتے ہیں، اور جو آپ کا جمعہ آ جاتا ہے اس کو جمعہ ہی کہتے ہیں، اور ہفتے کو شنبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح عربی میں چلتا ہے السبت آتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، اربعاء سوری زیر کے ساتھ آئے گا، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، اور پھر السبت آ جاتا ہے۔ تو بروز شنبہ یعنی ہفتے کے دن بوقت ظہر۔ اچھا، اس میں جو انہوں نے نوٹ لکھے ہے، اس میں مطالعہ کے لیے، اس کے لیے کو اس کارڈ دیں، دیکھیں جملہ دیکھیں، شاہ ولی اللہ کے حالات زندگی کا تفصیلی مطالعہ آگے معاشرتی حصے میں موجود ہے۔ مطالعہ کے لیے آگے معاشرتی حصے میں موجود ہے، جملہ نہیں بن رہا، تو کے لیے کارڈ دیں۔ معاشی افکار کن کتابوں میں ملتے ہیں؟ حجت اللہ البالغہ میں ملتے ہیں، البدور البازغہ میں ملتے ہیں، خیر الکثیر میں ملتے ہیں۔ ان تینوں کو انڈرلائن کر لیں۔ اچھا، ان کے معاشی افکار ہے کیا ہے؟ تو انسانی زندگی میں کیا کرتے ہیں کہ اقتصادیات کو بڑی اہمیت دیتے، اور آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ معاشی عدم توازن پر بحث کی گئی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، معاشی عدم توازن، سوری۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیں انسانی اخلاق اور اقتصادیات کے باہمی ربط کے متعلق بات کی گئی ہے، تو اس کو انڈرلائن کر لیں، اخلاق اور انسانی اخلاق اور اقتصادیات کے باہمی ربط۔ اس کے بعد دولت کے فوائد و نقصانات، اس کے بعد انڈرلائن کریں اس کی اچھائیوں اور برائیوں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ آگے آپ اگلے پیج پہ آ جائیں تو دوسرا پیراگراف جو شروع ہو رہے ان کے خیال کے مطابق جو ہے، اس کی دوسری لائن کو دیکھیں، دولت کو انسان زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ طہارت، پاک کرنا۔ وہ پاک کیسے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ دولت کی محبت کو نکالا جاتا ہے، کہ لوگ صدقات اور خیرات سے دولت کی محبت کو نکالا جاتا ہے، کہ دولت آپ کے اندر نہ آ جائے بلکہ جو آپ کما رہے ہیں اس میں سے لوگوں کو بھی دیں۔ آپ کے ذہن میں یہ نہ بیٹھے کہ ہم نے بس کما کے اپنے لیے رکھنے، تو وہ فتنہ و فساد کا باعث بنے گا۔ حکومت کی تباہی کا سبب تو کہتے ہیں مفاد پرست اور مفت خور شاہی خزانے سے بڑی بڑی مراعات حاصل کریں، جاگیریں عطا کی جائیں، یہ دو چیزیں انڈرلائن کر لیں۔ نیچے لائن میں عوام کا استحصال اسے سمجھتے ہیں کہ اس سے استحصال ہوتے ہیں، عوام پر ظلم ہوتا ہے۔ حکومتی اخراجات میں ناروا اضافہ جو ہے، یعنی حکومت کے اخراجات کیا ہیں؟ حکومت پہ جو چیزیں لگ رہی ہیں ان پہ ناروا، اسے کیا کہتے ہیں، کہہ لیں کہ یعنی جو ضرورت نہیں ہے وہ اخراجات اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ
یہاں جو چیز انڈر لائن کرنی، اخراجات کو اس حد تک بڑھا لیں، اس کو انڈر لائن کریں. آگے دیکھیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں پر ٹیکس لگائیں. نیچے نچلی لائن پر دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے، نتائج انتہائی برے نکلتے ہیں. اور اس سے نچلی لائن پر بالکل اس کے نیچے دیکھیں حکومت کے خلاف ایک مہم چلا کر ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جو ایک جو عام انسان ہے. تو وہ پھر ایک فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. حکومت کے خلاف کیا ہوتا ہے، مہم چل پڑتی ہے، بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اجتماعی اخلاق کی تباہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت کسی جبر اور ظلم سے عوام کو اقتصادی تنگی پر مجبور کر دیتی ہے اور صرف جانوروں کی طرح اس سے کام لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی اخلاق کی تباہی ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو ایک نچلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھ لیں تو کہتے ہیں جب روزگار کے اصول کا فقدان پیدا ہوتا ہے. کیسے وہ تباہی پیدا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب روزگار کے اصول کا فقدان پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو لوگوں کا ایک گروہ چاپلوسی کیا ہوتا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یعنی حکومت کے جو حکومت چاہتی ہے، جو حکومت پسند کرتی ہے وہ چیزیں، اس کی چمچہ گیری کرنا، چرب زبانی، درباری مصاحبت صاحب سے، مصاحبت یعنی دربار میں حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنا کے ذریعے اپنانا، درباری مصاحبت کے ذریعے اپنا روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ چیزیں اس جنم لیتی ہیں. کہتے ہیں اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور اس سے پھر اخلاق حسنہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی پھر انسان وہی چیز جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ فقہاء علماء کیوں قاضی نہیں بنے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت پھر اپنی مرضی سے ان سے کام کرائے گی اور پھر وہی چیز کے اخلاق حسنہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنی سوچ ختم ہو جاتی ہے. اور بہت معاشی معاملات میں تعاون و اشتراک کہتے ہیں ہونا چاہیے. یہ تو اسلام کا ایک رکن ہے کہ تعاون جو ہے اچھے کاموں میں ہونا چاہیے اور آپس میں مل جل کے کام کرنا چاہیے. کسب معاش کے سلسلے میں کہتے ہیں انسان کی فضیلت اور برتری کے معیار پر پورا کہ 3 وجوہات کی بنا پر انسان جو ہے فضیلت و برتری کے معیار پر پورا اترتا ہے. وہ 3 وجوہات کیا ہیں کہ کلی رائے کے مطابق ذریعے کاٹ دیں، کلی رائے کے مطابق و موافق کسی کام کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، انسانی ضروریات کو پورا کرنے میں عمدگی اور لطافت کی خواہش کرنا، انسان کا اپنی عقل و بصیرت کے لحاظ سے اعلیٰ تدابیر کا سوچنا، قمار بازی اور سود خوری. قمار کہتے ہیں جوئے کو، تو جوا لگانا یا جوا کھیلنا یا سود لینا، تو سود خوری. سود خور کہتے ہیں، خوری کہتے ہیں کھانے کو، تو خور ہوتا ہے کھانے والا، تو سود خوری، سود کھانا. تو اس میں آپ دوسری لائن پر انڈر لائن کریں گے لین دین یا خرید و فروخت، اور تیسری لائن پر آئے مکاری و فریبی اور دھوکہ دہی، اس میں ہرگز شامل نہ ہو. یعنی لین دین اور خرید و فروخت میں مکاری اور دھوکہ دہی ان چیزوں میں شامل نہ ہو. دیکھیں میں نے بیچ میں سے چند چیزیں انڈر لائن کی ہیں لیکن اس سے ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے. تو بہرحال نچلی لائن پہ آئے، اس قسم کے قرض لینے والے عموماً مخلص و نادار ہوتے ہیں. یعنی آپ جو لوگ سود لے رہے ہیں تو وہ کون ہیں جو لوگ سود لے رہے ہیں؟ وہ انتہائی نادار، مجبور ہے، مخلص لوگ ہیں. دیکھیں کوئی بندہ ہے جس کے ذہن میں نے قرض واپس نہیں کرنا، تو وہ سود پر کیوں لے گا؟ وہ پاگل ہے، اس چکر میں آگے پھنسے گا. وہ تبھی پھنسے گا جب وہ مخلص اور نادار ہوگا، اس کے پاس ہوگا نہیں. وہ کہے گا مجھے 2 روپے مل جائیں چاہے مجھے 4 روپے اوپر دینے پڑ جائیں، مطلب واپس مجھے 4 روپے ہی کیوں نہ کرنے پڑ جائیں. تو سود جو ہے وہ جب اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس سے آدمی نجات حاصل نہیں کر سکتا. سورہ آل عمران میں اس میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میں، دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سود کی واضح طور پر حرمت کا بیان فرمایا. انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے. تو یہ تھا سود کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہم شاہ ولی اللہ کے افکار پڑھ رہے ہیں نا، تو یہاں ہم سود کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے. تو شاہ ولی اللہ کے افکار کو پڑھنا تھا. یہ چیپٹر مکمل ہو گیا. تیسرا چیپٹر شروع ہو گیا، اہم معاشی نظامات کا تعارف. معاشی نظامات کیا ہیں؟ یعنی معاشیات جو ہے وہ
किन किन कौन कौन से निज़ाम हैं जो मुआशियात जिन पर चल रही है, कि किस किस तरह के सिस्टम दुनिया में। तो हम कह रहे हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन से सिस्टम मौजूद हैं और उनमें क्या क्या उनकी खासियात हैं, उनमें क्या क्या नकाइस हैं और इस्लामी निज़ाम क्यों बेहतर है। तो इसको हम पढ़ेंगे। देखें, कहते हैं अहम मुआशी निज़ामात का तारुफ व तकाबुल, तो वही सारी चीज़ के इब्तदाई आफरीनिश से लेकर अब तक आलम जिस जिस तरह मुआशियात बनी है तो उसमें मुख्तलिफ निज़ाम भी आए हैं। तो उसमें कहते हैं आगाज़ में कोई मुनज़बित और कामिल निज़ाम नहीं था। सेकंड लाइन इसको अंडरलाइन कर लें, यानी जब इब्तिदा हुई तो क्या हुई, इंसान के पास कोई निज़ाम नहीं था, ऐसे ही मामलात चलना शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बनना शुरू हो गए। चौथी लाइन पे देखें, आबादी बढ़ने से हाजात भी ज्यादा होती गई। पहले क्या था, पूरी दुनिया थी और उसमें क्या थे, जानवर खा रहे थे। जानवरों के बारे में हमने पढ़ा, वो तो कभी लालच करते ही नहीं, वो तो संभाल के रखते ही नहीं, और वो तो सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है, उन्हें पता है दोबारा आ जाएंगी चीजें। इंसान ने जमा करनी शुरू की, कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जिस जिस तरह पहले क्या था, इंसान कम थे तो जरूरियात कम थी, और जब कम इंसान है तो उनकी जरूरियात, 10 इंसान है उनकी जरूरियात 10 के जितनी होंगी, 100 इंसान होंगे जरूरियात 100 के जितनी होंगी, बढ़ जाएंगी। कम इंसान जरूरियात कम, चीजें ज्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी तो क्या हुआ, हाजात भी ज्यादा हो गई और इनके हुसूल की खातिर तरीके कार में भी तब्दीली आती गई। इसको भी अंडरलाइन करें। तो इसमें आगे फिर अगली चीज अंडरलाइन करें कि इस तरह कोई ना कोई निज़ाम मौजूद रहा है मुख्तलिफ दौरों में, जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे। कहते हैं मगर अहद कदीम में कोई मुरत्तब ज़ाब्ता नहीं था। अहद कदीम यानी पुराने में कोई मुरत्तब ज़ाब्ता नहीं था। तो बाद में अब जाके मॉडर्न जब इकोनॉमिक्स आई है, निज़ाम जरूर रहे हैं लेकिन कोई मुरत्तब नहीं था, यानी कोई बाकायदा तरतीब के साथ नहीं था, कोई एक मुनज़्ज़म मैनेज चीज नहीं थी, ऐसी बस जितनी जरूरत पड़ी उसके मुताबिक कर ली। तो अब मुआशी निज़ाम है, इसके मफहूम है, ये उसी तरह आपने लोगों के नाम याद करने, उनकी डेफिनेशंस करनी है कि मुआशी निज़ाम किसे कहते हैं। तो कहते हैं, प्रोफेसर आर्मल कहते हैं कि सब इदारे जो हैं, इसको अंडरलाइन करें, कौमी मुआशी वसाइल को अंडरलाइन करें, ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए बरूए कार को अंडरलाइन करें, और निचली पूरी लाइन अंडरलाइन कर लें, कवानीन ही हैं मगर इनमें लोगों की आदात, अखलाकियात और रसूमात भी शामिल हैं। कहते हैं कि मुआशी निज़ाम से क्या मुराद है, तो कहते हैं ऐसे सब इदारे, ठीक है, इसमें चाहे आप ऐसे भी शामिल करना चाहें तो उसको भी कह लें, ऐसे सब इदारे, मुआशियात के मुआशी निज़ाम क्या है, वो तमाम के तमाम इदारे कि जिनके जरिए मुआशी वसाइल ज्यादा से ज्यादा इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए बरूए कार ला सकें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पढ़ा क्या था, कि हमारी ख्वाहिशात ज्यादा हैं, वसाइल कम है, और उसका हल क्या था कि कम से कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशात की तस्कीन हासिल की जाए। तो कहते हैं मुआशी निज़ाम इसी चीज का नाम है कि तमाम के तमाम वो इदारे जो ये काम कर रहे हों कि मुआशी वसाइल से ज्यादा इंसानी ख्वाहिशात की तस्कीन को बरूए कार लाया जा सके, उन इदारों से मुराद उसूली तौर पर मुल्की कवानीन ही है। ठीक है, अब मुल्की कवानीन वही आते, मगर इनमें लोगों की आदात, अखलाकियात और रसूमात भी शामिल है। ठीक हो गया। तो इसमें यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी उसके हल के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, ख्वाहिशात कम है, ख्वाहिशात सॉरी ज्यादा हैं, वसाइल कम है, उसका हल क्या था कि कम से कम वसाइल में ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके। अब इस प्रॉब्लम के इस हल के लिए जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनको हम इसमें पढ़, वो जो हैं वो मुआशी निज़ाम कहलाते हैं, और इसमें सिर्फ मुल्क की कवानीन नहीं आते बल्कि आदात, अखलाकियात और रसूमात भी शामिल है। प्रोफेसर एल सिल्क जो है ये क्या करते हैं कि ऐसे तरीका कार है ये मुआशी निज़ाम, इसको अंडरलाइन करें कि जिसके जरिए क्या होता है, इसको अंडरलाइन करें, मुख्तलिफ इक्तिसादी मामलात जो हैं इसको मरबूत किया जाता है। मरबूत क्या होता है कि रब्त कायम करना, जोड़ना, तो मुख्तलिफ इक्तिसादी मामलात को इकट्ठा मरबूत किया जाता है, वो इस चीज का नाम मुआशी निज़ाम है।
اگلے پیج پہ آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں کہ جے بی شا، یہ SHAW ہے، تو جے بی شا کیا کہتے ہیں؟ دا پرائس سسٹم، ٹھیک ہے، انڈر لائن آپ نے یہ کرنا ہے، ایکسپلینز پرائسز آف آل تھنگس، ایکسپلینز پرائسز آف آل تھنگس کیا ہے؟ معاشی نظام کیا ہے؟ ایسا نظام جو تمام معاشیات کو سمجھائے. اچھا، ان دا اکانومی اینڈ gives کو انڈر لائن کریں، not only an explanation of economy but also measures of its efficiency، کہ صرف اکانومی یا پرائس سسٹم کی صرف اور صرف وضاحت نہیں دیتا بلکہ اس کی ایفیشنسی کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک چیز کو کام، ایک چیز زیادہ ایفیشنٹ ہے، ایک چیز کم ایفیشنٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اتنے ہی وسائل کے ساتھ زیادہ اسے کیا کہتے ہیں رزلٹ دیتی ہے، دوسری چیز اتنے وسائل کے ساتھ کم رزلٹ دیتی ہے، تو ایفیشنسی یہ ہوتی ہے. تو اس کی ایفیشنسی کو بھی میئر کیا جائے کہ کتنے وسائل میں کتنا یہ رزلٹ دے گا. اچھا، اے جے براؤن کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا طریقہ کار ہے جس میں لوگ روزی حاصل کرتے ہیں، یہ معاشی نظام ہے. پروفیسر گروچی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کثیر و طرفی تنظیم ہے. کثیر و طرفی، طرف یعنی سائیڈز، یعنی اس کی ایک سائیڈ نہیں ہے، کثیر و طرفی یا وسعت پذیر ڈھانچہ ہے، یعنی اس میں وسعت آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کامیاب وسائل کو زیر استعمال لایا جائے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا جائے؟ نجی اور سرکاری نوعیت کی ضروریات کی تسکین کے لیے اشیاء فراہم کی جا سکیں. تو یہ اسے کیا کہتے ہیں پروفیسر گروچی کے نزدیک ہے. ایک اور تعریف ہے کہ چند لوگوں یا قوموں کے گروہ کو کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اقتصادی نظام. تو ہونا ہی ہونا ہے. نظام میں دیکھیں آپ کا نقطہ نہیں لگا ہوا، انہوں نے توئیں لگا دی ہے زوئن کی جگہ پہ، تو نظام میں نقطہ لگا دیں. اقتصادی نظام ہے، ڈیفینیٹلی ہم اقتصادی نظام کو پڑھ رہے ہیں. معاشی نظام تو یہ کیا ہے کہ وہ اداروں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں یا گروہوں نے، لوگوں یا قوم کے گروہ نے خواہشات کی تسکین کے لیے جب ذرائع کو استعمال کرتے ہیں تو اسے انہوں نے ایک ایسے نظام کو چنا ہو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، لوگوں نے یا قوم کے گروہ نے، تو اس کو معاشی نظام کہا جاتا ہے. کہتے ہیں تشکیل نظام کے عوامل کیا ہیں کہ نظام کب تشکیل پاتا ہے؟ تو ایک معاشی نظام کی تشکیل کرنے میں جو قوتیں، عناصر اور معینات، معین کہتے ہیں مدد کو، معینات اثر ڈالتے ہیں، وہ کچھ یہ قدرتی اور انسانی ذرائع، تصورات و تخیلات و خواہشات کا بھنور، عقل و دانش اور سرمایہ علم کا حکمت. یہ پوری لسٹ ہے، انہوں نے 12 لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا. تو یہ ہے معاشی نظام. معاشی نظام کیا ہے؟ کسی بھی مطلب ایک معاشیات میں، معاشیات کو چلانے کے لیے سمپل سی چیز کہ کوئی لوگ یا قوم ایک نظام کو ایکسپٹ کر لیں تو کس طرح وہ اپنی معاشیات کو مینج کرتے ہیں، وہ معاشی نظام ہے. اور اس میں ہم مختلف معاشی نظام پڑھیں گے، ان کے اصول کیا ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، ان کو کیسے چلایا جائے. تو آج ہم سرمایہ داری کو پڑھیں گے، اور میرا خیال ہے جتنا وقت ہو رہا ہے تو شاید ہم اس کے خصوصیات ہیں اس کو نہ پڑھ سکیں جس طرح ویکلی پلان پہ تھا. نہیں پڑھ سکیں گے تو آگے اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے. بہرحال کوشش ہماری یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لیکچرز ایک لیکچر کے اندر کور کر لیے جائے. تو سرمایہ داری کیا ہے؟ اس میں اس کا پہلے انٹروڈکشن کیا ہے. تو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سرمایہ کسے کہتے ہیں، سرمایہ دار کسے کہتے ہیں. سرمایہ کہتے ہیں کیپٹل کو، جو آپ کے پاس وسائل ہیں، زمین ہے، پیسے ہیں، یہ سارا کچھ کیپٹل جو آپ کو، یعنی جو چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیپٹل. اب اس میں جاگیردار کون ہے؟ جس کے پاس یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. سرمایہ دار، سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے کہ سارا کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوگا، حکومت اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. دوسری طرف ہمارے پاس سوشلزم ہے، اشتراکیت ہے یا اشتمالیت ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اشتراکیت اشتمالیت میں کیا فرق ہے؟ کمیونزم اور سوشلزم، اس میں کیا فرق ہے؟ تقریباً ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کی دو مختلف شکلیں. تو سوشلزم میں کیا ہے؟ سارا کچھ حکومت مینج کرتی ہے. سمپل سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت انٹرفیئر نہیں کرتی، سارا کچھ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہیں جیسے اسے استعمال کرے، اس کو قوانین بنائے، کوئی انہیں روکنے والا نہیں.
सोशलिज्म में सारा कुछ उसे क्या कहते हैं हुकूमत के हाथ में, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, किसी का कोई घर नहीं है, सारी प्रॉपर्टी हर चीज हुकूमत की है, हुकूमत उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जबकि इस्लामी निज़ाम इन दोनों के दरमियान में है, बैलेंस निज़ाम है, ना तो सारा कुछ हुकूमत के हाथ में और ना ही लोगों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया गया, बल्कि चंद कवानीन और हुदूद दिए उनके अंदर रहेंगे और बाज़ जगहों पर हुकूमत भी इंटरफेयर करेगी। तो ये देखें, इसमें आप सरमायादारी पर जाके कैपिटलिज्म जो है इसको आप अंडरलाइन करें, सरमायादाराना इसको अंडरलाइन करें, या जागीरदाराना या आजादाना मुआशी निज़ाम, ये तीन चीजें, इसे सरमायादाराना निज़ाम भी कहा जाता है, जागीरदाराना भी निज़ाम भी कहा जाता है और आजादाना मुआशी निज़ाम भी कहा जाता है। कहते हैं राइटर की तहकीक के मुताबिक इसका आगाज 1550 में ग्रीको रोमन रूस में हुआ। ग्रीको रोमन यानी जो रूस भी था और ग्रीस इकट्ठे जुड़े हुए थे ना, तो रूस, जब ग्रीस और रूस इकट्ठे थे तो वहां इसका आगाज हुआ। कहते हैं कुछ के ख्याल में ये 1898 में उभरा था, यानी आगाज 1550 में हुआ, कुछ ने कहा नहीं, असल में 1898 में ये उभरा। तो अगरचे थोड़ा बहुत वहां से मिलता है, लेकिन मेन इसका 1898 है। इंग्लिस्तान का सनती इनकलाब इसका हकीकी मूजिब है। मूजिब क्या होता है ये देखें, आप लोग अरबी पढ़ते हैं, मूजिब कहां से है, औजबा यूजिबु, ठीक है ना। मूजिब, मूजिब औजबा क्या होता है, वाजिब कर देना, ठीक है, वजबा वाजिब हो गया, औजबा वाजिब कर दिया, यूजिब वाजिब करने वाला, औजबा उसने वाजिब किया, यूजिब वो वाजिब करते हैं, तो मूजिब क्या हुआ, वाजिब करने वाला, ठीक है, यानी उसे लाजिम करार देने वाला, ठीक है। मुजिद होता है इजाद करने वाला, मुजिब होता है उसे लाजिम करार देने वाला। तो कहते हैं इंग्लिस्तान का सनती इनकलाब जो इसका हकीकी मुजिब, यानी जिसकी वजह से ये एक सिस्टम कह लें, मुजिद ही कह लें, लेकिन मुजिद असल में आएगा कि जहां से ये शुरू हुआ, और वो शुरू पीछे से हो रहा है, तो इजाद नहीं है, मुजिब है, जिसने इसे एक अप्लाई कर दिया, लाजिम कर दिया, तो ये इसका हकीकी मुजिब है, ठीक। इस वजह से मैं कहता हूं एक एक लफ्ज को समझ कर पढ़ें, फिर आपको सही समझ आएगी। मुसन्निफ स्टर्नबर्ग जो है वो क्या है, वो कहते हैं कि वो लिखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में, ये दूसरी लाइन में देखें, कहते हैं 19वीं सदी के आखिर से लेकर पहली आलमी जंग तक इसने हैरत अंगेज तरक्की की। 19वीं सदी के आखिर, 19वीं सदी कौन सी होगी, देखिए अब हम चल रहे हैं 21वीं सदी में, और 2000 चल रहा है, 2000 चल रहा है, और 21वीं सदी है, तो हमने 20 साल यानी 2000 साल हमने मुकम्मल कर लिए, और अब हम 21वीं सदी में, यानी अब हम वो जो 20 साल मुकम्मल कर लिए और 21वें 100 साल के अंदर है हम। जब ये 2100 साल हो जाएंगे तो हम 2100 सालों को छोड़कर 2200 सालों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो 19वीं सदी या तो क्या हुआ कि 1800 साल मुकम्मल हो गए, और अब 1900 सालों के अंदर है, यानी 19वें 100 साल के अंदर है। 100 सालों के हम सेट बनाए तो 1800 साल हमने मुकम्मल कर लिए, जो 19वां 100 साल है उसके अंदर है हम। तो 19वीं सदी कौन सा हुआ, 1800 से लेके 1900 के तक। जब 1900 पे हम पहुंच जाएंगे फिर 19वीं सदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है। अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो तो हमारा लेक्चर बहुत जल्दी मतलब चले। तो 19वीं सदी क्या है, 1800 से 1900 के दरमियान, और 20वीं सदी क्या है, 1900 से लेकर 2000 तक, 2000 तक, ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिर में, यानी 1800 कुछ के आखिर में, 1870, 1800 देखे, 1899, 1800 आगे, सॉरी 98, इसके आगे 99, तो ये आखिर चल रहा है जो 19वीं सदी का आखिर। और उसमें पहली आलमी जंग कब हुई, 1919 से 1914 से शुरू हुई और 1919 तक वो गई, तो पहली आलमी जंग तक, यानी 20वीं सदी के तकरीबन पहले जो है रुबा कह लें कि 25 साल या 20 साल उसके अंदर आते हैं। पहली 2 दिहाइयां, 1 दिहाई कहते हैं 10 सालों को।
تو اس کے آگے کیا ہے کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کا تسلط ساری دنیا پر قائم ہو گیا. یہ دو چیزیں انڈرلائن کر لیں. آگے پھر آپ دیکھیں مزید برآں جاگیردارانہ نظام سے اس کی ابتدا ہوئی. تو اس کو انڈرلائن کریں, جاگیردارانہ نظام سے اس کی ابتدا ہوئی. اور آگے انڈرلائن کریں اشیاء کی پیداوار کی صورت, پیداوار میں الف دال کے بعد ڈال لیں تو اشیاء کی پیداوار کی صورت میں تجارتی سرمایہ داریت یا صنعتی سرمایہ داریت. دیکھیں تاجر یا صنعت کہاں آئے گی؟ جب انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا. صنعتی انقلاب کیا تھا؟ انڈسٹریل ریولوشن کیا تھی کہ جب ہم یہاں جنگ آزادی لڑ رہے تھے, امریکہ اور انگلینڈ انڈسٹریز لگا رہا تھا, وہ صنعتی انقلاب تھا. انقلاب کیا ہوتے ہیں؟ ایک نئی چیز آ جانا, ایک ہر چیز پلٹ جانا. قلب سے ہے نا, قلب کہتے ہیں, آپ لوگ عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں. تو قلب ہوتا ہے پھیر دینا, ٹھیک ہے. تو دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ وہ پمپ کرتا رہتا ہے نا, تو اسی بلڈ کو پھیرتا بھی رہتا ہے اور وہ پمپ کرتا رہتا ہے. تو قلب پھیر دینا یا دھڑکتا رہتا ہے. تو انقلاب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھیر دینا, یعنی سارا نظام تو ایسے چل رہے, یکدم تبدیلی آئی اور سارا نظام بدل گیا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ سارے کام ہاتھوں سے ہوتے تھے. صنعتی انقلاب آ گیا, مشینری آ گئی, سارا زمانہ بدل گیا. آج دیکھیں ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ کیا ہے؟ مشین ہے. یہ اسی صنعتی انقلاب کا اگلا حصہ ہے. تو صنعتی انقلاب آیا تو اس سے تجارتی سرمایہ داریت یا صنعتی سرمایہ داریت کے نام سے اسے موسوم کر دیا گیا کہ اشیاء کی پیداوار کی صورت میں اس کی ابتدا ہوئی. اچھا کے نام سے موسوم کرتے ہیں, سامنے آیا. اس میں آگے یہ دیکھیں جن لکھا ہے, جن نہیں ہے, یہ جس ہے. جس میں صنعت, تجارت اور منڈی کو سرمایہ داروں نے کنٹرول کر لیا. ہر چیز کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں. 1880 کے بعد ٹرانسپورٹ اور وسائل رسل و رسائل, یہ مجھے بھی ایگزیکٹ یاد نہیں, اردو ماشاءاللہ سے میری بھی دیکھنا پڑے گا, لیکن رسائل رسالے کی جمع ہے, اور جو ہے رسل جو ہے یہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ نہ میری اردو اتنی اچھی ہے نہ عربی اتنی اچھی ہے تو ہم بھی اسی طرح کے. تو میرا خیال ہے اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ رسل و رسائل, یہ میں نے جس وقت میں نے کتاب دیکھی تھی اس وقت میں نے اس کو نہیں تھا دیکھا, بہرحال یہ میں دیکھ لوں گا. رسائل کہتے ہیں خط کو, ٹھیک ہے, رسالہ, تو وہاں سے. اور وسائل رسل و رسائل یعنی جو اسے کیا کہتے ہیں, خط بھیجنا ہے, اس کے وسائل کیا ہیں, یعنی اس کس طرح بھیجا جاتا ہے. اور ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہے, نقل و حمل جسے کہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا. اب جب ظاہر ہے انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے تو یہ چیزیں مشینز بن رہی ہیں, تو یہ چیزیں زیادہ تیزی سے بن رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے 1880 کے بعد جب ٹرانسپورٹ اور وسائل رسل و رسائل عام ہو گئے تو یہ ساری دنیا پر چھا گیا. آگے انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز نے لکھا ہے capitalism is economic and political system that in its industrial full form first developed in England in late 18th century. Thereafter it spread over Europe. 18th century یعنی 1700 کچھ. Thereafter it spreads over یورپ, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اینڈ ساؤتھ افریقہ. اسپریڈ کے آگے ایس لگا لیں, یہ میں نے بک پہ بھی نہیں لگایا, کچھ اور تعریفیں ہیں, ان کو آپ پڑھ لیں. وہی چیز جو ہم نے ابھی پڑھی ہے ساری کی ساری وہی ہے. سڈنی ویب کی یہ تعریف پڑھیں, اس میں دیکھیں کیونکہ اصل میں ادھر پیپر آپ کا اردو میں ہونے, انگلش میں آپ کو یہ پھر یاد کرنے میں مشکل ہوگی. تو سرمایہ دارانہ معیشت میں یہ دیکھیں یہاں انڈرلائن کریں صنعتی ارتقاء اور آئینی اداروں کی
یعنی سرمایہ دارانہ معیشت کیا ہے؟ وہ صنعتی ارتقاء، اس کو انڈرلائن کریں، اور آئینی اداروں کی وہ منزل ہے جس میں محنت کی اکثریت پیداواری وسائل کی ملکیت سے محروم ہو کر محض اجرت پر کام کرنے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے. یعنی لوگ جو ہیں اپنا بزنس لگانے کی بجائے خود اسے کیا کہتے ہیں، اگرچہ محنت باقی سارے لوگ اکثریت، محنت کی اکثریت جو ہے، یعنی جو لوگ محنت کر رہے ہیں اصل میں وہ بزنس لگانے کے بجائے پیداواری وسائل کی ملکیت سے محروم ہو کر، یعنی محنت جو لوگ کر رہے ہیں، جن وسائل سے وہ محنت کر رہے ہیں اور ساری پیداوار کر رہے ہیں، ان پیداواری وسائل کے اوپر ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، وہ ملکیت کھو چکے ہیں اور اجرت پر، یعنی سیلری کے اوپر، ویجز کے اوپر، تنخواہ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو کہہ لیں کہ وہ ان وسائل کی ملکیت ہے وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں. اس کے آگے دیکھیں جوزف نہ ہو، یہ جوزف اے شمپٹر جو ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ دوسری لائن پر جا کر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کاروباری افراد کی رہنمائی کے سپرد کر رکھا ہے کو، اچھا نجی کاروباری افراد کی رہنمائی کے سپرد کر رکھا ہے. یعنی سارے کے سارے نظام میں ہوتا کیا ہے کہ نجی کاروبار یعنی پرائیویٹ، وہی سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سارا کچھ. اس کے نتیجے میں کہا جائے سرمایہ دارانہ نظام معیشت جو ہے میں اولاً غیر نجی پیداواری ذرائع مثلا زمین، کانے، صنعتی پلاٹ، ان کی متعلقہ دیگر ساز و سامان نجی ملکیت ہوتے ہیں. یعنی زمین، کانے، صنعتی پلاٹ، ہر چیز پرائیویٹ ہو جاتی ہے. کیپٹلزم کے ہر چیز پرائیویٹ ہے، حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اولین مقصد نجی منافع، پرائیویٹ منافع، ہر کوئی اپنے منافع پہ لگا ہوا ہے. سوشل وہ جو منافع ہے، ایک معاشی جو ہے وہ چیز کہیں بھی نہیں آ رہی. اور اسی وجہ سے جب ہم ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، وہ سارے کا سارا کیپٹل کے اوپر زور ہے اکنامکس کا. وہ 1770 وہی سارا ٹائم چل رہا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈیفینیشنز اکنامکس کی چینج ہوئی. اچھا اس میں سوری یہ چھٹا پوائنٹ تھا، پانچواں اور چھٹا، ہاں ٹھیک ہے. یہ ویسے پانچواں اور چھٹا اس میں پوائنٹس کی بڑی عجیب بات ہے. اچھا پانچواں پوائنٹ جو تھا جی ٹھیک ہے کہ پانچواں پوائنٹ جوزف اے شمپٹر کا ہے. چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ عمرانی لغت کی ڈکشنری، عمرانی سوشلزم کہتے ہیں، سوشل علوم جو ہیں، تو عمرانیات سوشیولوجی اور عمرانی علوم سوشل سائنسز. اور ہم نے کہا تھا سٹارٹ میں کہ یہ سوشل سائنسز کے اندر آتا ہے. تو عمرانی علوم کی جو ڈکشنری ہے اس کے اندر کیپٹلزم کے کو کیسے ڈیفائن کیا گیا کہ یہاں دوسری لائن پر انڈر لائن کریں، اقتصادی زندگی کا بیشتر حصہ خصوصاً اشیاء کی پیدائش جو ہے اس کے سلسلے کی جانے والی سرمایہ کاری کا مسابقت کے اصول کے تحت نجی سرمایہ کاروں کی زیر سرپرستی پروان چڑھتی ہے. یعنی تمام کی تمام جو اقتصادیات ہیں خصوصاً اشیاء کی پیدائش جو ہے وہ نجی سرمایہ کاری کے زیر سرپرستی ہوتی ہے. ساتویں ڈیفینیشن دیکھیں انسائکلوپیڈیا امریکانو کو دیکھیں، اس میں کہتے ہیں کہ سرمایہ نجی ملکیت میں ہوتا ہے اور سرمایہ کار جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں. نچلی لائن پر دیکھیں آزاد ہوتے ہیں، یعنی ان پر کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اب آپ کے پاس انگلش ڈیفینیشنز بھی ہیں، اردو ڈیفینیشنز زیادہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے، اور آپ نے وہاں 2-3 ڈیفینیشنز لکھنی ہیں، اس طرح 8-10 ڈیفینیشنز نہیں لکھنی. تو انہوں نے 8-10 اس وجہ سے لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو 2-3 یاد رہ جائیں. 4-5 بھی لکھ دیتے تو بہت ہے. لیکن ہمارے ادھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے نا کہ معذرت کے ساتھ وہی چیز کہ پروف ریڈنگ انہوں نے کی نہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہوں نے دوسری کتاب میں سے پی ایچ ڈی ہیں اور دوسری کتاب میں سے نکال کے چیزیں لکھی ہیں اور چوری کی چیزیں کہہ لیں. اچھا یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا، آگے خصوصیات ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. اور انہوں نے دوسری بک میں سے 3 چیپٹرز ورڈ ٹو ورڈ کاپی کی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ. یہ بھی ایگزیکٹ وہیں سے ہے میرا خیال ہے. میں نے مارک نہیں کیا لیکن 3 چیپٹرز مجھے پتہ ہے ورڈ ٹو ورڈ میں نے دیکھے تھے، انہوں نے وہاں سے کاپی کی. پی ایچ ڈی اسکالر ہے.
اس کے بعد پروف ریڈنگ اس بک کی کوئی نہیں، کوالٹی اس بک کی کوئی نہیں. تو آپ لگے کس چیز کے پیچھے؟ پیسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ کا یہ معیار ہے کہ پی ایچ ڈی ہو کر آپ چوری کر رہے ہیں، پروف ریڈنگ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ علم ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ بڑے عالم ہیں، اور لیکن ان کی ورڈنگز دیکھیں، جان بوجھ کر مشکل الفاظ بیچ میں شامل کیے جاتے ہیں. پیچھے ہم نے مشاعرہ پڑھا، مشاعرہ کہتے ہیں تنخواہ کو. اب آپ مجھے کہیں عام آج کل کی یہ عام جو زبان ہے اس میں مشاعرے کا لفظ استعمال، مشاعرہ ہوتا ہے آئین کے ساتھ، وہ مشاعرہ ہو رہے، مشاہرہ ہے کے ساتھ. کسی کو جگہ پر دکھا دیں کہ عام طور پر مشاعرے کا لفظ چلتا ہو، لوگوں کو نہیں پتا. ہم کیا جب تک ڈکشنری نہیں اٹھائیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا. کتنے ایسے الفاظ انہوں نے بیچ میں استعمال کیے کہ جو مشکل الفاظ ہیں، جن کے بہت آسان الفاظ بھی تھے جو ڈکشنری میں تھے، استعمال کیے جا سکتے تھے. علم اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ ہمیں بہت ووکیبلری آتی ہے، اپنی ووکیبلری دکھائی جائے. علم اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو آپ کو مشکل چیزیں آپ نے پڑھی ہیں لوگوں کو آسان کر کے بتا دیں. یہی کام ہے علم کا بھی اور استاد کا بھی. اگر استاد نہیں مشکل الفاظ بولنے ہیں، اور اگر استاد نہیں یہ مشکل چیزیں استعمال کرنی ہیں، اور بکس میں اتنی کیا دکھانا چاہ رہے؟ دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ووکیبلری بڑی آتی. تو میں تو یقین جانے بہت ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں ان چیزوں سے کہ اتنے مشکل، اور یہ بھی آپ پوری بک میں دیکھیں گے مشکل الفاظ کی انہوں نے بھرمار، جہاں کہ انہیں ملا مشکل لفظ انہوں نے بیچ میں ڈال دی، حالانکہ عام استعمال میں نہیں آتا. پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے، علمیت جھاڑتے اس میں پھر پانچ پانچ. جب آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ چوری کر رہے ہیں، اس کے بعد پروف ریڈنگ کوئی نہیں کر رہے، کوالٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، مشکل الفاظ کی بھرمار ہے، تو پھر جہاں 8 ڈیفینیشنز آئیں گی ان کو ہم کیا تصور کریں گے؟ وہ یہی تصور کریں گے کہ اپنی طرف سے بڑی علمیت جھاڑنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بہت پتہ ہے اور میں نے ایسی کتاب بنا دی ہے کہ بس جی، اور اب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. یہ 3-4 ڈیفینیشنز کام کی دیتے. بچوں کے لیے آپ کتاب بنا رہے ہیں، بچوں کے لیول کی بنائیں. اور اگر آپ اسکالرلی کام بھی کر رہے ہو نا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری دنیا کی جتنی ڈیفینیشنز ملے انہیں لا کر اپنے تھیسس میں ڈال دیں. 4-5 ڈیفینیشنز. آپ کسی چیز پر بات کر رہے ہیں، قرآنی آیات آپ کوٹ کر رہے ہیں، 4-5-5-6 قرآنی آیات کوٹ کر دی، اور اس کے نیچے لکھتے ہیں اس طرح کی دیگر قرآنی آیات میں ان کا ریفرنس دے دیتے. اس طرح پکڑ کر انہیں ہر ایک چیز کو کوٹ نہیں کرتے. یہ علمیت جھاڑنا ہوتا ہے. تو ہمارے مسئلے ہی ہیں. اگر ہماری کتابیں اچھی ہو جائیں، ہمارے اساتذہ اچھے ہو جائیں جو اپنے آپ کو منوانے کی بجائے بچوں کو سکھانے کا ارادہ رکھیں، تو ہمارے لیے پڑھنا بھی آسان ہو، بچوں کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں. اور بچے بھی تھوڑی سی نیت کریں، تھوڑا سا ارادہ رکھیں، اور لیکچر سنیں اور ٹیسٹ کی تیاری کریں. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ابھی دیکھتے ہیں، ٹیسٹ میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، اب بھی بتا رہا ہوں، دیکھتے ہیں کتنے بچے ٹیسٹ دیتے ہیں. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات اور اس کے نقائص کو ہم پڑھیں گے. اور ٹیسٹ کے لیے ہفتے کو تیار رہے. پہلے 2 چیپٹرز شاہ ولی اللہ تک آئے گا. یہ میں بتا رہا ہوں شاہ ولی اللہ انکلوڈڈ ہے. اگرچہ آج کے لیکچر میں، آج اس سے کیا کہتے ہیں، یہ لیکچر آپ کو منگل کو ملے گا، تو منگل کے بعد شاہ ولی اللہ تھوڑا سا ہی تھا، اس سے پہلے والا تو سارا پڑھ لیے. تو سوموار یا منگل، اس کے بعد بھی بدھ جمعرات جمعہ 3 دن ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاہ ولی اللہ کو پڑھنے کے لیے 3 دن بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح سوموار والے کو دیکھیں تو 4 دن ہے بیچ میں. تو امید ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی، تیار کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ٹیسٹ کے لیے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں، نیت اچھی رکھیں. اور اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اسے کیا کہتے ہیں، وہ ایک اور اقبال کا شعر تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم سئی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی حضرت ابراہیم والا پختہ ایمان اگر آج بھی ہو نا، تو آگ آج بھی پھول بن سکتی ہے. لیکن ہم میں وہ ایمان نہیں رہا.
ہم میں وہ کہہ لیں کہ وہ چیز نہیں رہی کہ ہماری وہ نیتیں خراب ہو گئی. ایک بس اور بند اقبال کا کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. تو آج اگر ہم نیت کر لینا تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، لیکن نیت کرنے کی بات ہے، اس منافقت نکالنے کی بات ہے. یعنی ایک جو ہم اندر ہیں وہی باہر ہو جائے، پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب فرمائے، آپ لوگوں کو صرف ٹیسٹ میں نہیں یونیورسٹی تک اور اس کے بعد بھی یہ چیزیں یاد رکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.